وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے؟ میں اس کے بارے میں سوچا تھا and I was like کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا. زیادہ رچنس یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہو یا کروڑوں روپے پڑے ہوں. اصل رچنس، اصل تونگری اور بادشاہی کیا ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو. جس طرح مرضی آ جائے، مزید کی جو لالچ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی. جس کو مزید کی ضرورت ہے وہ بڑا غریب ہے انسان ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن یہ جب اٹھے گا کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر. ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے وہ رات، دیٹس ایوری نائٹ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا بہت احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے نالج کی ویڈیوز پہ کلک کیا اور ہم نے نالج یا جنت کے باغات میں سے کچھ لینا شروع کر دیا. الحمدللہ. واللہ میرے بھائی اور بہنوں، لائف ہے یہی کہ انسان پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے اور اس کو عمل میں کنورٹ کرے اور عبادات میں کنورٹ کر لے. یہ جنت کے باغات ہیں واللہ اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ اس ہی حق پہ قائم رکھے اور موت بھی جس دن دے ہمیں تو ہم اس دن بھی پڑھتے اور پڑھاتے اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. آج کا ٹاپک بہت زیادہ اسینشیل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے پرسنلی میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی. وہ یہ ہے کہ ہماری مارننگز کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اینڈ ہاؤ ٹو ون یور مارننگز ان آرڈر ٹو ون یور ڈے. اور میں ایک سٹوری سے شروع کرتا ہوں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد دیگر صحابہ عشر مبشرین اینڈ اہل البیت الحمدللہ. تو یہ سٹوری ہے پہلے 3 ٹاپ کے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے بعد. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ عثمان بن عفان ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو عمر بن خطاب ان کے پاس سے گزرے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا. بٹ عثمان بن عفان نے ان کو اگنور کیا اور عمر بن خطاب نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو کہ میرا بھائی ہے لیکن یہ مطلب ایسا کیوں کیا اسے میرے ساتھ. تو وہ جب گئے تو آگے جا کے ابو بکر صدیق سے ملے. اور یہ وہ دور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ہمارے محبوب وہ گزر چکے اس دنیا سے اور ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے. نا ابو بکر صدیق از دا کیلف. عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر کو کہ رضی اللہ عنہم کہ میں نے عثمان کو سلام کیا اور اس نے مجھے ایک تو اگنور کیا اور میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بینگ دا کیلف اینڈ دا موسٹ بزی پرسن کہتے ہیں عمر اٹھو ابھی چلو عثمان کے پاس، بیکاز ہی نوز کہ وائی بردرہڈ is very important, why our relationships are very important. مدینہ کی ریاست بلڈنگز کا یا انفراسٹرکچر کا یا ہائی رائز اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں تھا یا لیمبورگینیز یا بوگاٹیز کا نام نہیں تھا. مدینہ کی ریاست نام تھا بردرہڈ کا. اینڈ دس از واٹ ابو بکر صدیق نیو کہ مجھے یہ چیز ہمیشہ مینٹین رکھنی ہے. تو وہ آئے اور کہا عثمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر تمہارے پاس سے گزرا اور تم نے ان کے بات کا نہ جواب دیا نہ ان کو نوٹس کیا. کتنی عجیب بات ہے. وائی از دیٹ سو؟ تو عثمان بن عفان نے اس چیز کو ڈینائی کیا، واللہ یہ میرے ساتھ سے نہیں گزرا. تو عمر بن خطاب نے دوبارہ ان کی بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ سے گزرا ہوں، میں تمہیں سلام بھی کیا ہے. اور عمر کہتے ہیں ابو بکر کو کہ دیکھے دس از دا ایروگنس آف بنو امیہ. سبحان اللہ. یعنی ہی واز اینگری، عمر بن خطاب واز اینگری اور ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا تھا کہ وہ ایسی باتیں کر لیتے. سبحان اللہ. تو عثمان بن عفان بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آئی واز انڈلجڈ انٹو اے تھاٹ، میں ایک سوچ میں اتنا شاید گم ہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا عمر آپ گزرے ہیں. واللہ آئی ہیو نو کلو کہ آپ گزرے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے بھی اس بات کو اکنالج کیا کہ ہاں عثمان کسی چیز سے پریشان ہوگا. یعنی کبھی ہوتا ہے نا ہم اتنے آکوپائڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے کیا بات کی ہے یا کچھ بولا بھی ہے. تو دیٹ ہیپنڈ. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا عثمان کیا چیز تمہارے مائنڈ کو آکوپائی کر رہی ہے؟ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اٹ مسٹ بی کنسرننگ. اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں عمر کا گزرنا پتہ نہیں چلا.
تو عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ مجھے یہ پچھتاوا ہو رہا تھا اور مجھے حسرت ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ٹائم گزرا، میں نے آج تک یہ پوچھا ہی نہیں کہ یا رسول اللہ کیا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا. یعنی اور اعمال ہم نے پوچھے کہ سب سے واٹ از دا بیسٹ آف ڈیڈز اینڈ واٹ از، وہ عمل کون سا ہے جو کہ قیامت کے دن انسان کو نجات دے دے گا جہنم سے. میں اس کے بارے میں سوچا تھا اینڈ آئی واز لائک کہ یار میں نے کیوں نہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سبحان اللہ، ہی واز تھنکنگ واٹ از آخرہ. تو وہ بکر صدیق کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان یہ پرابلم سالوڈ، میں نے چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے پوچھی ہے. اور عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کا ہی حق تھا یہ سوال کرنے کا، یعنی آپ ہی، میں ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ ہی پوچھیں گے سوال. تو کیا تھا اس کا جواب؟ اس سوال کا جواب کیا تھا جو کہ حبیب نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ بکر صدیق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا چیز قیامت کے دن انسان کو نجات دے گی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا کو پریچ کیا تھا، یعنی ابو طالب کو، اور جو شخص اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور امبریس کرے گا، یعنی اس سے اپنی اس کے ساتھ لائف گزارے گا، وہ کلمہ اس کو قیامت کے دن نجات دے گا. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جو اس کو مانے گا، جانے گا اور اس کے ساتھ لائف گزارے گا. یعنی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اس کو لے لو اور جسے تمہیں روک دیں وہ چھوڑ دو. یہی تو مطلب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا واشہد ان محمد رسول اللہ کا. تو اینڈ دیٹ واز دا ٹائم عثمان بن عفان فیلٹ ریلیوڈ. الحمدللہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا الحمدللہ. اس پوری سٹوری سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عثمان بن عفان یعنی وہ گم تھے، couldn't ریئلائز کہ کون گزرا ساتھ سے. جیسے ہم اکثر اپنی دنیاوی تھاٹس کے پیچھے، بزنس کی وریز کے پیچھے، کبھی فیملیز کی، کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے، بٹ ان کی ٹینشن کیا تھی؟ his genuine concern was the آخرہ، his worry was the آخرہ. and likewise ہمیں بھی ہماری جو تھاٹ ہونی چاہیے اور جو کنسرن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا. اور میں اور آپ سوال کریں اپنے آپ سے کہ what did I do today؟ آج میں نے، آج کے دن جو گزرنے والا ہے یا گزرے گا، کیا کیے میں نے to get closer to Jannah and further from hellfire and closer to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ کون سا ایکشن ہے جو میں نے آج کیا ہے؟ یہ کبھی ہمیں تھاٹ اتنا کنسرن کرتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا، جس کے ہم ایک غم ہوا، جس کے وریز ایک وری ہوئی، یعنی ہم المعاد، آخرت کا غم، کفاہ اللہ سائر ہمومی، اللہ تعالیٰ سارے اس کے ہم اور غم کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. ومن تشعبت بہ الہموم فی الاحوال دنیا، اور جو دنیا کے ہی وریز میں ہر ٹائم پڑا رہے گا اور آخرت اس کا غم ہی نہیں ہوگا، یعنی اس کی وری نہیں ہوگی، لم یبال اللہ فی ای اودیتی ہلک، پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ڈزنٹ کیئر ان وچ ویلی ہی پیرشز. یعنی سبحان اللہ، اس کے بڑے مطلب ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کون سے غم میں جا کے مر جائے یا کون سا غم اس کو لے ڈوبے، یا وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، پھر اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، بیکاز ہی واز اے پرسن عبد الدینار و درہم و دنیا، وہ ہی واز اے سلیو آف دنیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے نبی کا دین، آخرت، اس کا کبھی وری نہیں تھی. اینڈ سبحان اللہ، یہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ مارننگز میں کتنا ضروری ہے ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود ہم آف آخرہ، ود اے وری آف آخرہ. And this should be the first thing when we should wake up in the morning. سلف صالحین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا، جو آخرت کے لیے کام کرے گا، جو آخرت کے لیے اس کی ایفرٹ ہوگی، وری ہوگی، اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا. مارننگ مائنڈ سیٹ کی بات کروں میں آپ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ایکشن پلان پہ آتے ہیں. اینڈ 90-91 رول پہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا واٹ از دیٹ رول اینڈ پرنسپل فار سکسیس. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آخرہ فوکسڈ بنانا،
نہ کہ صرف دنیا فوکسڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فائنانسز مینیج نہیں کرتے, آپ اچھا کماتے نہیں ہیں, آپ اپنی فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ کا کوئی لائف ہی نہیں ہے کوئی. نہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹاپ کی بری کیا ہے, آخرت کی لائف. کہ میں نے آج کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کیا میرا رب مجھ